چادر کو ایک لپیٹ لیا، پاؤں کے گرد بھی ہے وہ چادر اور کمر کے گرد بھی ہے. جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی دیہات میں اس طریقے سے بعض لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، نصیحت فرمائیے. یہ رسول صحابہ کرام کا معمول تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو چون و چرا تو کرتے نہیں تھے زیادہ، ایسی فضول کے سوالات. البتہ حضور سے یہ درخواست کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں. تو جب میں نے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے چند نصیحتیں فرمائی. ایک ایک نصیحت ایسی ہے کہ جو لوح دل پر نقش کرنے کے لائق ہے. فرمایا کہ علیک باتقاء اللہ، پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ڈر کو لازم پکڑ لو، تقویٰ کو، دوسرے الفاظ میں تقویٰ کو لازم پکڑ لو، کہ اپنے ہر کام میں تقویٰ کو پیش نظر رکھو. اور تقویٰ کا کیا مطلب؟ کہ تقویٰ کے معنی یہ کہ ہر کام کرتے وقت یہ دھیان رہے کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. یہ بتانا ہوگا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا اور آیا یہ جائز تھا یا ناجائز تھا. تو ہر کام سے پہلے دل میں یہ خلش پیدا ہو کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اسی واسطے ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کے بہت سارے معنی ہیں. تقویٰ کا ایک معنی ہے خلش، خلش، خلش کہ دل میں خلش پیدا ہو جائے، یہ تقویٰ ہے. کیا خلش پیدا ہو جائے؟ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا ناراض کرے گا. اور جب میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو آیا اس اپنے عمل کا جواز پیش کر سکوں گا کہ نہیں پیش کر سکوں گا. یہ خلش پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ خلش رکھی تو ہے ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے دل میں رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ خلش رکھی ہے کہ اچھے برے کی فکر کہ یہ کام اچھا کرنے جا رہا ہوں یا برا کرنے جا رہا ہوں. لیکن اللہ بچائے جب انسان غافل ہو جاتا ہے، گناہ میں کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، دل ٹوکتا ہے، شروع میں ٹوکتا ہے، ضمیر انسان کا ٹوکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، کرتا ہی چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، تو بالآخر یہ خلش اتنی مدھم پڑ جاتی ہے کہ کل عدم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان. اب وہ کل عدم کیا ہو گئی کہ اس کا کل عدم ہونے کا نتیجہ یہ کہ اب گناہ کرتا ہے تو ندامت کا احساس بھی نہیں ہوتا، شرمندگی بھی نہیں ہوتی، افسوس بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر مومن کو محفوظ رکھے اس بلا سے. یہ بلا ہے کہ آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کا ندامت کا احساس نہ ہو، اس پر افسوس نہ ہو، شرمندگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ایسی لگتی ہے اس کو جیسے کہ پہاڑ کے نیچے دب گیا، وہ جو کیفیت ہے وہ اس کے اوپر طاری ہوتی ہے. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرز باغ دل خلال کم ببد بر دل سالک خزانہ غم ببد، کہ اگر دل کے باغ میں سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے، یعنی دل کے باغ سے مراد یہ ہے کہ وہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
متوجہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اپنے معمولات میں کوئی ادنا کمی آ گئی، اس باغ میں سے ایک تنکا کم ہو گیا تو بردل سالک ہزاراں غم بود، تو سالک کے دل پر ہزاروں غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے، کیوں مجھ سے یہ معمول چھوٹ گیا، کیوں مجھ سے یہ ذکر چھوٹ گیا، یہ تسبیح چھوٹ گئی، کیوں مجھ سے تلاوت چھوٹ گئی، کیوں مجھ سے نماز چھوٹ گئی، اس کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ بچائے، اللہ بچائے، جب انسان پرواہ نہ کرے اور کرتا ہی چلا جائے، کرتا ہی چلا جائے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہی چلا جائے، واجبات اور فرائض کو ترک کرتا ہی چلا جائے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کرتا ہے، اس کا اگر دل میں کچھ خیال بھی ہوا تو ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی آ کے بیٹھی اور اس کو اڑا دیا، بس اس سے آگے کچھ۔ تو اس لیے مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہر مومن کو، ہر صاحب ایمان کو یہ خلش عطا فرمائی ہے، تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے یہ خلش، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جب یہ خلش پیدا ہو کہ یہ کام میں سے غلطی ہو گئی تو اس کا تقاضا ہے کہ فوراً توبہ کرو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، یا اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، مبتلا ہو گیا ہوں، اپنے نفس و شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہوں، برا حال ہو گیا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ماضی کو معاف فرما دیجئے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آئندہ کے لیے مجھے استقامت عطا فرما دیجئے، فوراً رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس خلش کی حفاظت ہوگی، پھر آئندہ بھی یہ تمہیں متنبع کیا کرے گی۔ کہ جب کسی وقت کوئی نیک خیال آ جاتا ہے، اس نیک خیال میں ساری باتیں داخل ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وارد، صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو وارد کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وارد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے تمہارے پاس، مہمان ہے۔ اس مہمان کا اکرام یہ ہے کہ وہ کام جو یہ وارد کہہ رہا ہے وہ کر لو، اور اگر تم نے مہمان کا اس طرح اکرام کیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا، سبارہ آئے گا، بار بار آتا رہے گا۔ لیکن اگر تم نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو یہ روٹھ جائے گا تم سے۔ پھر ایک دو مرتبہ آیا، دو چار مرتبہ دیکھا کہ مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتا یہ شخص، تو پھر آنا بند کر دے، پھر یہ خلیش پیدا ہونے بھی بند ہو جائے گی، اور برا وقت ہے وہ انسان کے لیے، اس سے برا وقت کوئی نہیں جب اس کے دل سے گناہ کی قباحت اور شناعت مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو خلیش اللہ نے ہر دل میں پیدا کیا، الہمہا فجورہا و تقواہا، جو اس خلیش کو کام میں لاتے رہو گے اتنا ہی تقویٰ مضبوط ہوتا چلا جائے۔ کیا اچھی بات فرمائی حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے، میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنی، فرماتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ حکیم الامت، مجدد ملت، وہ بزرگ جنہوں نے ساری زندگی تصوف کی وادیوں کی خاک چھاننے میں گزاری، اور جن کا فرمانا یہ ہے کہ اور کسی علم سے مجھے مناسبت ہو یا نہ ہو، الحمدللہ تصوف سے مکمل مناسبت ہے، یہ فرماتے تھے۔ اور کسی فرماتے تھے اور جتنے علوم ہیں ان سے مجھے کوئی خاص مناسبت ہے، حالانکہ اللہ نے ہر علم میں اعلیٰ مقام بخشا تھا، لیکن فرماتے تھے کہ دو علم ہیں، ایک تو تفسیر کہ اس میں کچھ مناسبت، فرمایا
تصوف سے الحمدللہ مکمل مناسبت ہے. وہ شخص جو کبھی اپنے بارے میں کوئی دعوے کا کلمہ کبھی زندگی بھر جس نے نہیں کہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تصوف سے مجھے مناسبت ہے الحمدللہ مکمل. تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، ساری زندگی گزارنے کے بعد، سارے خاک چھاننے کے بعد کیا نتیجہ نکالا تصوف کا، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت سے نفس کو سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے. یعنی جب انسان کو کسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سستی ہو رہی ہے، نماز جماعت کھڑی ہے لیکن سستی ہو رہی ہے، جانے کو طبیعت نہیں چاہ رہی، طبیعت میں سستی آ رہی ہے، تو اس سستی کا مقابلہ کر کے، زبردستی کر کے، یہ سوچ کر کہ چاہے کچھ ہو جائے، میرے دل پر آرے چل جائیں، قیامت ٹوٹ جائے لیکن جاؤں گا. تو جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی معصیت سے یعنی گناہ سے رکنے میں سستی ہو کہ ایک معصیت کا گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے، شدید تقاضا ہو رہا ہے کہ یہ کر گزروں، شدید تقاضا ہو رہا ہے، لیکن اس شدید تقاضے کا مقابلہ کر کے اور یہ سوچ کر کہ چاہے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، زبردستی کر کے اپنے آپ کو اس سے روکے. تو کہتے سارے تصوف کا حاصل ہے. وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جس طاعت سے انسان کو سستی ہو اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جس معصیت سے گناہ کا بچنے میں سستی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے. فرمایا اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے. یہ ہے کہتے سارے تصوف کا. تو کیا ہوا کہ خلیج تو اللہ نے رکھ دی شروع میں، جب انسان کو پیدا کیا تو الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے دل میں خلیج تو رکھ دی. اب خلیج کو محفوظ رکھنے کا راستہ یہ ہے کہ کیا کرو، جب سستی آئے، خلیج پیدا ہوئی لیکن سستی بھی آ رہی تو سستی کا مقابلہ کرو، اس خلیج پر عمل کرو. یہی کرتے رہو. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ تم غالب آ گئے، خلیج پر عمل کر لیا، سستی کو دبا دیا. دوسری مرتبہ وہ ایسی طاری ہوئی کہ تم نے اس کو پچھاڑنا چاہا، اس نے تمہیں پچھاڑ دیا. یہ کشمکش کچھ دن چلے گی، یہ کشمکش کچھ دن چلے گی. اس کشمکش سے گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، بلکہ ہر مرتبہ نیا عزم کرو، ہر مرتبہ نیا ارادہ کرو، اور ہر مرتبہ سستی کا نیا مقابلہ کرو. جب یہ کرتے رہو گے تو تمہاری فتح بڑھتی جائے گی اور اس کی شکست بڑھتی جائے گی. آج ہر آدمی تقریباً یہ شکایت کرتا ہے، خطوں میں بھی لوگ لکھتے رہتے ہیں، زبان میں پوچھتے رہتے ہیں، جی کیا کریں، بس مجبور ہو گئے، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، نہیں ہوتا، کیا کریں، کوئی علاج بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو گناہ سے بچنے کا. آنکھ جو ہے بہکی جاتی ہے، کیا کریں، غلط جگہ پر پڑی جاتی ہے، کیا کریں، بہت ارادہ کرتے ہیں، ندامت بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، مگر پڑ جاتی ہے اور گناہ ہو جاتا ہے. یہ تقریباً یعنی یوں سمجھو کہ ایسی شکایت ہے جو کوئی شاید اس سے بچا ہوا ہو الا ماشاء اللہ. یہ خیالات.
اب کیا کہتے ہیں لوگ کہ جی کوئی وظیفہ بتا دو کہ اس وظیفے کے ذریعے کیا ہو، یہ مسئلہ حل ہو جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ کوئی علاج بتا دو، یعنی کوئی پتہ نہیں ذہن میں علاج کا کیا مطلب ہے کہ کوئی دوا کھلا دو، کوئی گولی پلا دو، کوئی شربت بتا دو کہ جس سے اس کے پینے سے گناہ کا تقاضا ختم ہو جائے۔ یاد رکھو ایسا کوئی علاج نہیں ہے